الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، حاضرین، ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت سے سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام کی یاد میں اور آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ حاضر ہیں۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں: پارہائے صحف غنچہ ہائے قدس، پارہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، آج کے اس سنی اجتماع میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے امام حسین، امام عظیمت۔ عظیمت کسے کہتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر کس طرح عمل کیا اور پھر ان کی عظیمت سے آج ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ان چند اہم گوشوں پر آج کے اس اجتماع میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں، ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم الانبیاء یعنی آخری نبی ہیں، اور ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جو دین لے کر آئے وہ دین بھی آخری دین ہیں۔ وہ دین ہر حیثیت اور ہر جہت سے ہمہ جہت، ہمہ گیر اور عالمگیر دین ہیں۔ دین اسلام کی شان یہ ہے کہ اس دین میں ہر بندے کے لیے کامل رہنمائی ہیں، بلکہ ہر بندے کے لیے اس کے حسب حال اور اس کے حسب حیثیت اسلامی احکام پر عمل کرنے کا اسے حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے اسلام میں کہ ایک نابالغ کے لیے بھی وہی حکم ہو جو بالغ کے لیے ہو، ایسا نہیں ہے اسلام میں کہ ایک پاگل شخص کے لیے بھی وہی حکم ہو جو عقل مند کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک بیمار شخص اپاہج اور نابینا کے لیے بھی وہی حکم ہو جو صحت مند، تندرست اور توانا شخص کے لیے ہیں۔ اسلام میں ہر شخص کے لیے کامل رہنمائی تو ہے ہی ہے، مگر ہر شخص پر اسلامی احکام پر عمل کرنا اس کے حسب حال اور حسب حیثیت ہے، یعنی اس کی موجودہ پوزیشن کے مطابق اس پر اس اسلامی احکام پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ صاحب استطاعت اور صاحب نصاب ہے تو اس پر حج بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، قربانی بھی واجب ہے، لیکن اگر کوئی بندہ نہ صاحب استطاعت ہے نہ صاحب نصاب ہے
تو اس پر حج، زکوٰۃ اور قربانی ان میں سے کوئی بھی فرض اور واجب نہیں ہیں۔ اگر بندہ مسکین اور فقیر ہیں تو ان پر حج کی فرضیت کا حکم، زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم، قربانی کے وجوب کا حکم اس کی غربت کے عالم میں، مسکینیت کے عالم میں متوجہ نہیں ہوگا، اور اس کو ان چیزوں کے کرنے کا حکم اس غربت کے عالم میں نہیں دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، ایک بندہ اپاہج اور نابینا ہے، اس کے لیے مسجد جا کر باجماعت نماز پڑھنا واجب نہیں قرار دیا گیا، لیکن اگر کوئی صحت مند، تندرست اور توانا شخص ہے، اسے حکم ہے کہ وہ مسجد جا کر باجماعت نماز پڑھیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، اگر ایک بندہ پانی پر قدرت رکھتا ہے تو اسے حکم ہے کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھے، اور دوسرا بندہ وہ ہے جسے پانی پر قدرت نہیں ہے، اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام میں جتنے بھی احکام ہیں وہ احکام ہر بندے کے لیے اس کی پوزیشن کے مطابق، اس کے حسب حال اور اس کے حسب حیثیت ہیں، یعنی وہ جس پوزیشن میں ہوگا اس کے لیے وہ حکم اس کی طرف متوجہ ہوگا، اور اس کو اسی طرح سے نرمی اور اس سے مختلف احکامات پر عمل کا اسے حکم دیا جائے گا۔ جب اس مختصر تمہید کو آپ سمجھ چکے ہیں تو آئیے ہم اصل موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔ جس طریقے سے امیری اور غریبی کے لحاظ سے احکام میں فرق ہیں، جس طریقے سے صحت مند اور بیمار کے لحاظ سے احکام میں فرق ہیں، جس طریقے سے پانی پر قدرت اور قدرت نہ ہونے کے اعتبار سے احکام میں فرق ہیں، اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ حالت اکراہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے بھی شریعت نے دو راستے رکھے ہیں، اس کے لیے دو آپشن ہیں، دو طریقے ہیں، دو صورتیں ہیں۔ یا تو وہ اس حالت اکراہ میں عزیمت پر عمل کریں، یا وہ حالت اکراہ میں رخصت پر عمل کریں۔ حالت اکراہ میں مبتلا ہونے کے بعد بندے کے لیے رخصت اور عزیمت دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنے کی شرعاً اجازت ہے، اور دونوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل کرنے والے کو نہ برا کہا جائے گا، نہ اسے مجرم اور گنہگار کہا جائے گا، بلکہ وہ شرعاً شریعت کی طرف سے ملے ہوئے حکم پر عمل کر رہا ہے۔ اب اکراہ کسے کہتے ہیں کہ جس میں مبتلا ہونے کے بعد عزیمت اور رخصت کے پہلو نکلتے ہیں؟ حالت اکراہ کیا ہے؟ اکراہ کی تعریف کیا ہے؟ اکراہ شرعی کسے کہتے ہیں؟ تو حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے بہار شریعت میں اکراہ شرعی کی جو تعریف کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو صحیح دھمکی دے کہ اگر تو فلاں کام نہ کرے گا تو میں تجھے مار ڈالوں گا، یا ہاتھ پاؤں توڑ ڈالوں گا، یا ناک کان وغیرہ کوئی عضو کاٹ ڈالوں گا، یا ضرب شدید یعنی سخت مار ماروں گا، اور وہ بندہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ کہنے والا جو کچھ کہتا ہے کر گزرے گا، تو یہ اکراہ شرعی ہیں۔ یعنی جس بندے نے مار ڈالنے کی دھمکی دی، یا جسم کا حصہ کاٹ ڈالنے کی دھمکی دی، یا ضرب شدید یعنی ایسی مار مارنے کی دھمکی دی جس سے جسم کا کوئی عضو بیکار ہو جائے گا یا پھر وہ مر جائے گا، اگر ایسی صورت ہے تو اس کو شریعت کہتی ہے کہ یہ حالت اکراہ میں ہے۔ اور پھر جو بندہ دھمکی دے رہا ہے وہ یہ کام کرنے پر قادر بھی ہو، ایسی صورت میں بندہ حالت اکراہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے سامنے شریعت کی دو آپشن ہیں، یا تو وہ رخصت پر عمل کریں یا وہ عزیمت پر عمل کریں۔ اس کو آسانی کے ساتھ آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں جیسا کہ ہمارے ملک کے بعض علاقوں میں موب لنچنگ ہوئی اور اس پوزیشن میں سامنے مومن بندے کو کچھ کہلوایا گیا اور اس نے وہ نہ کہا، جس کی وجہ سے اسے مار مار کر ہلاک کر دیا گیا، اس کی جان لے لی گئی، اور
اب یہ ایسی صورت میں جب کہ بندے کو ایسی صورتحال پیش آئے کہ اسے مار ڈالنے کی دھمکی دی جائے، اس کو عضو کاٹ ڈالنے کی دھمکی دی جائے، اس کو ضرب شدید یعنی سخت مار مارنے کی دھمکی دی جائے، اور ایسی صورت میں جو دھمکی دے رہا ہے وہ اس بات پر طاقت اور قدرت رکھتا ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا، تو ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ مبتلا ہو جاتا ہے تو شریعت نے اس کے سامنے دو راستے رکھے ہیں، یا تو وہ رخصت کے راستے پر چلے یا وہ عزیمت کے راستے پر چلے، اور ان دونوں میں سے کوئی بھی راستہ بندہ اپنائے گا اکراہ کی حالت میں تو اس پر کوئی زجر و توبیخ، اس پر کوئی لعن طعن اور اس کو کسی طرح کی ڈانٹ ڈپٹ عقاب اور عتاب نہیں کیا جائے گا، نہ اس کو مجرم اور گنہگار کہا جائے گا، بلکہ وہ شرع بتائی ہوئی راہ پر چل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ رخصت اور عزیمت ان دونوں پر اگر بندہ عمل کرتا ہے تو اس کی ایک عملی صورت میں آپ کو قرآن مجید سے پیش کرتا ہوں کہ یہ جو 14ویں پارے کی سورۃ النحل کی آیت نمبر 106 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے ایمان کے بعد کفر کیا اس پر اللہ کا غضب ہو، مگر جو شخص مجبور کیا گیا یعنی حالت اکراہ میں ہے جو شخص اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے وہ عذاب سے بری ہیں۔ یعنی اگر وہ اس حالت اکراہ میں جو بندہ کفریہ کلمات وغیرہ اس کی زبان سے کہلوا رہا ہے، اگر وہ موت کے ڈر سے، ضرب شدید کے خوف سے یا عضو کے تلف ہو جانے کے خوف سے وہ کلمہ اپنی زبان سے بول دیتا ہے اور اس صورت میں اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تو اسلام اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اس بندے کو اس کی اجازت ہے اور اسی کو رخصت کہتے ہیں۔ اور اگر اس پوزیشن میں بھی اگر کوئی بندہ کافروں ظالموں کے سامنے ایمان اور حق پر ڈٹ جائے، ان کے ظلم اور جور اور جبر کو برداشت کرے اور اپنی زبان سے کوئی کفریہ کلمہ ادا نہ کرے یہاں تک کہ اپنی جان دے دے، تو ایسا بندہ عظیم مجاہد شہید ہیں، اور اس راہ پر چلنے والے کو عزیمت کی راہ پر چلنے والا کہا جاتا ہے۔ یعنی اس نے اپنی جان دے دی مگر ناحق کلمہ اپنی زبان سے نہ کہا، یہ ہے عزیمت۔ تو ایسی حالت اکراہ میں، مجبوری کی عالم میں مار ڈالنے کا، جسم کے عضو کاٹ ڈالنے کا یا شدید مار کا قوی اندیشہ ہو، ایسی صورت میں بندہ سامنے والے کے کہے مطابق اپنی زبان سے کوئی کفریہ جملہ بول بھی دیتا ہے اور دل ایمان پر مطمئن ہو اس وقت، تو اس کو رخصت کی راہ کہا جاتا ہے۔ اور ایسی پوزیشن میں جب کہ اس کو مار ڈالنے، عضو کاٹ ڈالنے یا ضرب شدید کی دھمکی دی جا رہی ہے، ایسی پوزیشن میں بھی بندہ حق اور ایمان پر ڈٹا رہے اور مار کھاتے ہوئے شہید ہو جائے، تو ایسے بندے کو عزیمت کا راہی کہا جائے گا کہ وہ عزیمت کی راہ پر چل رہا ہے۔ جب اس وضاحت کو آپ سن چکے ہیں تو اب دیکھیے قرآن مقدس کی یہ آیت طیبہ کن کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ مشرکین نے حضرت سیدنا عمار کو، حضرت سیدنا یاسر کو اور حضرت سیدہ سمیہ کو کفر بولنے پر مجبور کیا، اور اس وقت حضرت سیدنا یاسر اور ان کی اہلیہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کفریہ کلمہ زبان سے نہ بولا، یہاں تک کہ مشرکین نے انہیں زد و کوب کرتے ہوئے مار دیا، اور
یہ اسلام کے نام پر شہید ہونے والے پہلے مرد اور عورت ہیں کہ جنہوں نے حق کے خلاف کوئی کلمہ نہ بولا، ڈٹ گئے اسی پر، ظلم برداشت کرتے ہوئے جان دے دی، مگر حق کے خلاف انہوں نے ایک بات نہ کی اور زبان سے کوئی کفریہ کلمہ نہ کہا۔ تو حضرت یاسر اور حضرت سمیہ نے جو عمل کیا وہ عزیمت پر عمل کیا، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ اپنے کمزوری جسم کی وجہ سے ان کے ان باتوں کو اور ان کی ان دھمکیوں کو برداشت نہ کر سکے، اور جو مشرکین نے کہلوایا حضرت عمار نے اپنی زبان سے کہہ دیا، اور پھر اس کے بعد حضرت عمار بارگاہ رسالت میں آئے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ عمار کافر ہو گیا۔ اس پر ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہرگز نہیں، عمار سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورا ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ عمار کے جسم کے گوشت اور خون میں بھی ایمان رچا بسا ہوا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمار کافر ہو جائے۔ یہ خبر پہنچنی تھی، سرکار نے یہ بشارت ان کے حوالے سے دے دی، اور حضرت عمار پہنچے روتے ہوئے۔ ہمارے آقا علیہ السلام ان کی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے، تمہیں کیا ہوا؟ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور یوں مشرکین نے مجھے یہ کلمات کہلوائے، اور میں نے مجبوری کے عالم میں، جبکہ میرے جسم اور جان کو ہلاک کر دینے کا خوف تھا، تو میں نے ان کا کہا ہوا اپنی زبان سے کہہ دیا۔ سرکار نے فرمایا، اس وقت تمہارے دل کا کیا حال تھا؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت میرا دل تو ایمان پر جمع ہوا تھا۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، بلکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آئندہ بھی اگر تمہارے ساتھ اس طرح کا ہو تو وہی کرنا جو تم نے آج کیا ہے۔ تو یہ ہے حضرت عمار کا رخصت پر عمل کرنا۔ تو یہ ایک آیت ہے اور ایک گھر ہی کی داستان ہے، اور والد والدہ اور بیٹے کی ہی بات ہے، مگر ان کے اندر رخصت اور عزیمت دونوں کے پہلو موجود ہیں، اور ان دونوں کو قرآن نے عزیمت اور رخصت کے اعتبار سے مجرم نہیں گردانا، بلکہ ان دونوں کو معجور گردانا کہ یہ دونوں اجر اور ثواب کے حقدار ہیں، اور دونوں ہی اہل حق ہیں، اور دونوں ہی جنتی ہیں۔ اب جب آپ قرآن کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں یہ چیز سمجھ چکے ہیں کہ عزیمت اور رخصت پر یہ عمل قرآن سے ثابت ہیں، اور پھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس پر یہ حکم دے کر کے اس چیز کی یوں وضاحت فرما دی ہے، اب آئیے ہم کربلا کی طرف چلتے ہیں کہ کربلا میں جو معاملات ہوئے، یا یزید کے تخت نشی ہونے کے بعد جو حالات صحابہ کرام اور اہل بیت کے سامنے پیش آئے، اس میں کیا حالات تھی؟ جب یزید تخت نشی ہوا اور یزید نے حلال اور حرام کے قانون بدلنے چاہے، یزید نے حلت و حرمت کے زاویے بدلنے چاہے، یزید نے کھلے عام فسق اور فجور کا بازار گرم کرنا چاہا، تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے یہی دو راستے تھے، یعنی یا تو وہ عزیمت پر عمل کریں یا رخصت پر عمل کریں۔ اب یہاں ٹھہر کر کے میں آپ کے سامنے حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمٰن نے اکراہ کے باب میں جو مسئلہ نمبر 14 ذکر کیا ہے، اس کو میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمٰ فرماتے ہیں، بادشاہ کا کہہ دینا ہی اکراہ ہے، اگرچہ وہ دھمکی نہ دے کہ اس کی مخالفت میں جان جانے یا اتلاف عزو کا اندیشہ ہے۔ یعنی اگر کوئی عام بندہ ہے تو اس کے لیے دھمکی ہو تو آگے اکراہ کی صورت بنتی ہے، اور اگر بادشاہ کا معاملہ ہے تو پھر اس کا کہہ دینا ہی اکراہ ہے، اگرچہ وہ دھمکی نہ دے، کیونکہ اس کی مخالفت میں جان جانے یا اتلاف عزو کا اندیشہ ہے۔ اب یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یزید کے حالات دیکھیں
تو یزید اس طرح سے دین کے خلاف کام کر رہا تھا اور کھلے عام فسق و فجور کی اجازت بھی دے رہا تھا، اور یوں اس کے دور میں جو گناہوں کے بازار گرم ہوئے وہ تاریخ میں موجود ہے، جس کو آپ سب جانتے ہیں۔ اب یہ صورتحال جب صحابہ اور اہل بیت کے سامنے آئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ایک بڑی جماعت، انہوں نے بھی عزیمت پر عمل کیا، اور سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عزیمت پر عمل کیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، غسیل الملائکہ حضرت سیدنا امیر حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے سر سے امامہ اتار کر مدینہ طیبہ میں نیچے رکھ دیا اور کہا کہ میں نے یزید کی بیعت یوں ہی اتار کر رکھ دی، اور تقریباً 10,000 صحابہ اور تابعین نے یزید کے خلاف عزیمت پر عمل کرتے ہوئے مدینہ طیبہ کی پاک سرزمین پر جام شہادت نوش کیا ہے۔ یہ بھی اہل عزیمت ہیں، انہوں نے عزیمت پر عمل کیا ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے کنبے قبیلے کو لے کر کربلا کی طرف چلے، اور آپ کے ساتھ بعض صحابہ کرام اور صحابہ کی اولادیں بھی تھیں، وہ بھی کربلا کی طرف چلیں، یہ بھی جتنے بھی تھے انہوں نے راہ عزیمت پر عمل کیا۔ اور جو صحابہ کرام اپنے گھروں میں رہیں یا جنہوں نے یزید کی بیعت کر لی، انہوں نے رخصت کی راہ پر عمل کیا، انہوں نے شریعت کے بتائے ہوئے ایک نرم اور آسان حکم پر عمل کیا ہے۔ اب یہاں ٹھہر کر کے میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ رخصت اور عزیمت یہ دونوں شریعت کے بتائے ہوئے راستے ہیں، اور دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنے والے کو بھی زجر و توبیخ اور برا بھلا نہیں کہا جائے گا، مگر آج روافض شیعہ حضرات اہل سنت و جماعت کو یہ ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو امام حسین 72 کو لے کر کے کربلا گئے، اور اتنی بڑی تعداد میں صحابہ تھے مگر کوئی بھی ان کے ساتھ نہ چلا اور کوئی بھی ان کے ساتھ نہ گیا، تو وہ سارے اہل بیت کے دشمن تھے، یا معاذ اللہ وہ سارے کافر تھے، اور ساری ان پر لان تان بھری ان کی تقریریں آئے دن سننے میں آتی ہیں۔ تو میں اہل سنت و جماعت آپ کو اس چینل کے ذریعہ، اس سنی اجتماع کے ذریعہ یہ شرعی رہنمائی پہنچانا چاہتا ہوں کہ جن صحابہ کرام نے یزید کی بیعت کر لی یا وہ جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، انہوں نے کوئی جرم اور گناہ نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے رخصت کے پہلو پر عمل کیا ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا عبداللہ ابن امیر حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ جنہوں نے عزیمت کی راہ پر عمل کرتے ہوئے جانیں دے دی، تو یہ بات ضرور ہے کہ رخصت والوں سے عزیمت والوں کا درجہ افضل ہے، رخصت والوں سے عزیمت والوں کی شان بڑی ہے، اس لیے کہ انہوں نے کلمہ حق پر ڈٹ کر اپنی جان دے دی، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے مرتبوں کو بلند کیا ہے۔ تو یہاں اس چیز کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ اب اس مقام پر خصوصیت کے ساتھ ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں عوام اہل سنت کی بارگاہ میں، کہ ہمارے یہاں ہر سال کربلا کو پڑھا بھی جاتا ہے، کربلا کو سنا بھی جاتا ہے، اور بڑے اہتمام سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی داستان عظیمت کو سنایا جاتا ہے۔ مگر کیا ہم نے اتنے سالوں سے داستان عظیمت کو سن کر ایک سبق بھی عظیمت کا پڑھا ہے؟ کربلا سر تاپا عظیمت کا نام ہے، کربلا سر تاپا استقامت کا نام ہے، کربلا سر تاپا حق پر ڈٹ جانے کا نام ہے، کربلا سر تاپا باطل کے سینے پر چڑھ کر حق کے علم کو گاڑ دینے کا نام ہے۔ ہر سال کربلا پڑھنے سننے سنانے والے انہوں نے کس مقام پر عظیمت کا درس حاصل کیا؟ کربلا عقیدے میں بھی عظیمت کا نام ہے، اور کربلا عمل میں بھی عظیمت کا نام ہے۔ جسم پر 72 زخم لگے ہوئے ہو
اور اس کے باوجود بندہ سجدے میں جا کر نماز ادا کرے، یہ عمل کی عظیمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ آج اس عظیمت پر بھی کہاں عمل ہو رہا ہے کہ لوگ عملی میدان میں بھی عظیمت پر عمل کریں؟ عقائد کا معاملہ تو آج بہت دیگرگوں نظر آتا ہے۔ عقائد کے معاملے میں میں ان لوگوں کو خصوصیت کے ساتھ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو کربلائی کہتے ہیں، حالانکہ سچے کربلائی، سچے مولائی اور سچے محب اہل بیت وہی ہیں جو سچے سنی ہیں، عقید اہل سنت پر قائم ہیں، اس لیے کہ عقید اہل سنت ہی صراط مستقیم ہے اور اسی کو ماننے والا اور اسی کے مطابق عمل کرنے والا راہ جنت کا مسافر ہیں۔ لیکن آج کئی لوگ ہیں جو رافضیت کی زد میں آ گئے، جو تفضیلیت کی زد میں آ گئے، جو رافضیت کی طرف مائل ہو گئے، اور وہ آج اپنے آپ کو سنی کہہ کر کے اہل سنت و جماعت پر بدنامی کا الزام لگا رہے ہیں۔ ان کی پوزیشن کیا ہے؟ وہ اہل سنت و جماعت کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ ہم ہیں سچے کربلائی۔ میں آپ کو ان کی کربلائیت کی کچھ پرکھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے سچے کربلائی ہیں۔ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ تو اپنے چہرے پر مکمل داڑھی رکھنا بھی بوجھ سمجھتے ہیں۔ یہ ہیں سچے کربلائی، یہ ہیں اپنے آپ کو کربلائی کہنے والے جو مزارات پر کئی ناپاک دندے کرتے ہیں۔ یہ ہیں اپنے آپ کو کربلائی کہنے والے جنہوں نے مزارات پر عورتوں کے جمگٹھے لگا دیے ہیں۔ یہ ہیں اپنے آپ کو کربلائی کہنے والے جنہیں سورہ فاتحہ بھی ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا۔ اور یہ ہیں اپنے آپ کو کربلائی کہنے والے جو خارجیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ جیسا عاشق رسول اور عاشق اہل بیت، جس بندے نے اہل بیت پر اتنا لکھا اور حب اہل بیت کا اتنا اظہار کیا کہ دیوبندیوں نے انہیں شیعہ تک کہہ دیا، دیوبندیوں نے ان پر شیعہ ہونے کے الزامات لگا دیے، جس امام احمد رضا نے حب اہل بیت کا اتنا بڑھ چڑھ کر کے پرچار کیا جو کہ دین کا حصہ ہے، آج اس امام احمد رضا کو ان ظالموں نے خارجی کہہ دیا۔ اور پھر کن کے ساتھ بیٹھ گئے؟ طارق جمیل کی دستار بندی کر رہے ہیں، طارق جمیل کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کھا رہے ہیں، اس کے بغل گیر ہو رہے ہیں، اس کا ماتھا چوم رہے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان خارجیوں نے، طارق جمیل اور اس کے پیشواؤں نے امام حسین کو باغی لکھا ہے، امام حسین کو ناحق خروج کرنے والا لکھا ہے۔ امام حسین کے بارے میں فضائل اعمال ان کی کتاب میں دیکھیں کہ 6-7 سال کا بچہ دین کی باتوں کو کیا سمجھ سکتا ہے، یہ ساری باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ آپ ایسے خارجیوں کو سینے سے لگا رہے ہیں اور اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں۔ افسوس ہے آپ کی سنیت پر کہ آپ نے سنیت کہاں سے پڑھی ہے۔ حقیقت میں نے بارہا بے شمار مقامات پر اس چیز کو کہا ہے کہ یہ جتنے بھی آج رافضیت اور تفضیلیت کی زد میں آ گئے ہیں اور سنی بن کر کے عوام اہل سنت کو گمراہ کر رہے ہیں، اے عوام اہل سنت، ان سے ان کا شجرہ پوچھو، تعلیم کا بھی اور نسب کا بھی۔ انشاءاللہ الکریم اگر یہ اپنی پشت پر آگے 10 نام شجرہ تعلیم یا شجرہ نسب کے گنوائیں گے تو انہی ناموں میں سے ہم وہ عقیدے ثابت کریں گے جس کی آج یہ مخالفت کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ یہ سارے عقائد تو 1450 سال کی وراثت ہیں جس پر آج علماء اہل سنت پہرا دے رہے ہیں۔ تو یاد رکھو، یہ کربلائیت نہیں ہے کہ امام حسین کو باغی لکھنے والوں کے ساتھ بغل گیر ہوا جائے اور ان کے ساتھ کھانا کھایا جائے اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلا جائے، بلکہ کربلائیت سچی وہ ہیں جس کی اذان بریلی سے امام احمد رضا نے دی ہے، جس پر آج بھی علماء اہل سنت پہرا دے رہے ہیں۔ اس لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ عظیمت کیا ہے اور رخصت کیا ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی کو کوئی لان تان نہیں کر سکتا۔ اگر انہوں نے یزید کی بیعت کر بھی لی یا وہ خاموش بھی رہے، وہ جنگ کے لیے نہیں بھی نکلے، تو انہوں نے راہ رخصت پر عمل کیا ہے، اور حقیقت میں یہ ہمارے نبی علیہ السلام نے خود انہیں حکم دیا ہے۔ میں اس سلسلے میں آپ کو چند حدیثیں پڑھ کر سناتا ہوں جن میں ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باضابطہ بعض صحابہ کرام کو
रुखसत पर अमल की तरफ भी माइल किया है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से मिशका शरीफ, अबू दाऊद दोनों में हदीस है। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कैफ़ अंतुम व अइम्मतुम मिन बादी यस्तअसिरून बिहादल फ़ै, यानी ऐ अबू ज़र उस वक्त तुम्हारी क्या हालत होगी जब मेरे बाद हुक्काम माले गनीमत में नाहक तसरुफ करेंगे। हज़रत अबू ज़र कहते हैं, मैंने कहा, अमा वल्लज़ी बअसका बिल हक़ अस्नउ सैफ़ अला आतिक़ि सुम्मा अज़रिबु बिही हत्ता अलक़ाक। हुजूर, उस रब की कसम जिस रब ने आपको हक के साथ भेजा है, मैं अपनी तलवार अपने कंधे पर रख दूंगा और इस तलवार से लड़ता रहूंगा जब तक कि आपसे मुलाकात न कर लूं। तो हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, अवला अदुल्लुका अला खैरिम मिन ज़ालिक, ऐ अबू ज़र, क्या मैं तुम्हें इससे भी अच्छी बात न बताऊं? कहा, हुजूर ज़रूर बताएं। सरकार ने फरमाया, तस्बिर हत्ता तलक़ानी, तुम सब्र करना यहाँ तक कि मुझसे आ मिलो। ये है वो हुक्म जिस पर रुखसत पर अमल करने का हुक्म हमारे आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद अबू ज़र गफ़ारी को अता फरमाया। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं, सरकार ने फरमाया, तकून बादी अइम्मतुन ला यहतदून बिहुदाया वला यस्तन्नौन बिसुन्नती, कि मेरे बाद ऐसे उमरा आएंगे जो मेरी हिदायत पर नहीं होंगे और न मेरी सुन्नत पर अमल पैरा होंगे, और अन करीब उनमें ऐसे अफराद भी खड़े होंगे कि उनके जिस्मानी जिस्मों में दिल शैतानों जैसे होंगे, यानी बज़ाहिर इंसान और बबातिन शैतान होंगे। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, कैफ़ अस्नउ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अदरक्तु ज़ालिका, हुजूर ऐसे अमीर और ऐसे बादशाह लोगों का ज़माना मैं पालूं तो मैं क्या करूं? तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम ऐसा ज़माना पालो तो सुनो और मानो, अगरचे तुम्हारी पीठ पर मारा जाए। यानी इस हदीस पाक में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रुखसत पर अमल का हुक्म दिया है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि राह अजीमत और राह रुखसत ये दोनों ही शरीयत की राहें हैं और दोनों पर अमल करने वाले ही हमारे पेशवा और हमारे इमाम हैं। आप गौर करें, अगर आज कोई बंदा अजीमत की राह पर अमल करना चाहें और बातिल के खिलाफ हक और ईमान पर डट करके अपनी जान देना चाहें, अगर करबला में इमाम हुसैन ने अजीमत पर अमल न किया होता तो बाद वालों को ये तरीका कहाँ से मिलता? बाद वाले अजीमत की राह की रोशनी कहाँ से हासिल करते? और अगर जालिम बादशाह के ज़माने में जाने जा रही हों, माल तल्फ हो रहा हो और कभी अंदेशा बड़े फितने और बड़े फसाद का हो, ऐसे ज़माने में अगर सहाबाए किराम ने रुखसत के पहलू पर अमल न किया होता तो आज के इस पुरफितन दौर में रुखसत पर अमल करने वालों को राह कहाँ से मिलती? तो सच फरमाया है हमारे नबी ने, असहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है, वो जिसकी भी पैरवी करोगे तुम नजात पा जाओगे। तो सहाबाए किराम में से बाज ने अजीमत पर अमल किया, ये इस पहलू पर अमल करने वाले भी नजात याफ्ता है, और सहाबाए किराम में से बाज ने रुखसत पर अमल किया और ये रुखसत पर अमल करने वाले ये भी नजात याफ्ता है। इसलिए याद रखें, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अमल और अकीदे की अजीमत का नाम है। आमाल में भी अजीमत इख्तियार करो, अकायद में भी अजीमत इख्तियार करो, यही करबला का पैगाम है और यही राह अजीमत का पैगाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, रब्बे ज़ुल जलाल हमें इन दीनी उसूलों को समझकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।